ابو ریحانہ سفر سے آئے، بیوی بھی جوان ہے، یہ بھی مشتاق میں ہیں، نہ بوڑھے ہیں نہ بیمار ہیں، عرب کی صحرائی طاقت وجود میں ہے۔ خلوت میں علیحدہ کمرے میں بیوی سے کہنے لگی عشاء کے بعد میں 2 نفل پڑھ لوں۔ بیوی نے کہا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ابو ریحانہ نے اللہ اکبر پڑھ کے قرآن شروع کیا، بیوی پاس بیٹھی ہے، ابھی رکوع ہو۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، ابو ریحانہ نے سلام پھیرا، بیوی کہنے لگی ابا ریحانہ ہمارا بھی کوئی حق تھا، خود بھی تھکے اور مجھے بھی تھکایا۔ تو ابو ریحانہ کہنے لگے مجھے معاف کر دینا، اللہ کی قسم میں بھول گیا تو میرے پاس بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ تمہارے ساتھ خلوت میں، ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو میں بھول گیا۔ ابو ریحانہ کہنے لگے جب میں نے اللہ اکبر پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کی تو جنت اور دوزخ میرے سامنے یوں آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تو میرے پاس بیٹھی ہے۔ او میرے بھائیو، ایسی نماز لاؤ، لذکری والی نماز کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اللہ ہی اللہ ہو۔ ترلا مان جا یا اللہ مان جا، اے تیرے محبوب کی امت یا اللہ پس چکی ہے چکی میں۔ آج تو دشمن بھی کہتے ہیں لاؤ اپنے اللہ کو، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ تو آ جانا یا اللہ، تو آ جا، ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آ جا، آج ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آ جا، آ ہی جا یا اللہ، آ جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میری اسکرین کی دوسری ونڈو میں جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں، ان کا نام سید راشد ہے اور یہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان کو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے اور بیان دے رہے ہیں، ہو بہو ویسے ہی سر ہلاتے ہیں، ویسے ہی جیسے ان کو نزلہ آتا ہے اور وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ویسے کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز، ان کا بیان، ان کا تکلم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی ہے۔ وہ بہت جید عالم ہیں اور ان کے ہم مداح بھی ہیں۔ میمکری یا پیروڈی اسی شخص کی جاتی ہے جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے یا جس کو انسان بہت زیادہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے واقعہ سنائیں ان کا ایسا جو آپ نے کہیں بھی سنایا اور لوگوں نے کہا ہو کہ یہ تو مولانا صاحب ہی لگ رہے ہیں، کوئی بھی سنا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام دعا کو نکلے تو میرا رب نے کہا موسیٰ تیرا ایک امتی ہے، وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے طور سے اور کہنے لگے بھائی نکلو، وہ باہر نکلو جو اللہ کا 40 سال سے نافرمان ہے، وہ باہر نکلو، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی۔ وہ بیچارہ کو میرے جیسا گناہوں میں ڈوبا ہوا، اس نے ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا، ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہ نکلا، اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کیا کہا، اے میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو پردے ڈالتا رہا اور تو چھپاتا رہا، آج میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور اگر نہ نکلوں تو بارش نہیں ہوتی۔ ارے سن رہے ہو اس کے الفاظ؟ وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا، لیکن نظام بدلا، ایک دم گھٹا گھنگور آئی اور بارش چھما چھم ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ نکلا تو کوئی نہیں۔ میرا رب نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل کر دی۔ یا اللہ اتنی جلدی بھی کوئی مانتا ہے؟ 1 منٹ کی نافرمانی ماں معاف نہیں کرتی، بھائی کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولتا، باپ کو منانے جاؤ منہ پھیر لیتا ہے۔ یا اللہ 40 سال کے گناہ تو نے اتنی جلدی معاف کر دیے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ
اس نے توبہ کی, ہم نے اس سے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کا نام تو بتا دے. میرے رب نے کہا موسیٰ وہ 40 سال نافرمان تھا, میں پردے ڈالتا رہا, آج اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے اسے رسوا کروں, میں کو پردے چھا کرنے والا ہوں. او میرے عزیزو, اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ آگے اندھیرا ہے, ارے لوٹو اللہ کی طرف, وہ باہیں پھیلا کے تمہارا منتظر ہے. واہ 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 واہ. اور آپ نے سنا جس طریقے سے ان کا انداز بیان, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ راشد صاحب ہیں, پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں, مولانا صاحب نہیں ہیں. مولانا صاحب کا کوئی ایسا واقعہ جو بالکل ہی اور قریب تر ہو ان کے, وہ بھی آپ سنائیں, میں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے یقین کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب. ہواؤں کی سنسناہٹ اور بلبل کے نغمے, کوئل کی کوک اور صدف کا موتی, اور پرندوں کے ڈاروں کے ڈار, اور کونجوں کا مل کے اڑنا, اور بغلوں کا مل کے اڑنا, اور آسمان کے جھرنوں سے پانی کا گرنا, اور قطرہ قطرہ بن کے ندی نالوں میں تبدیل ہونا, یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہے, اللہ ہے, اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا, پر اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے حیا ہو چکی ہو, جو دنیا کے چسکوں میں لگ کر اللہ سے ناشنا ہو چکی ہو, اور درخت کا ایک ایک پتا, اور ایک ایک خوشہ, اور ایک ایک ٹہنی, اور ایک ایک جڑ, اور جڑ کا ایک ایک ریشہ اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے. پر کان لو, کوئی کان لو جو موسیقی نہ سنتا ہو, کان لو جو ان طبلہ اور سرنگی سے نہ آشنا ہو, جو کان پاک ہوں گے, میرا رب کی قسم کائنات کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا ہوا سنائی دے گا. اللہ ہے اللہ, اللہ ہے اللہ, جو کسی تعریف میں نہیں سماتا, تعریف کرنے والوں کے احاطے میں نہیں سماتا, رنگ اور بو کے وہ تخیلات میں نہیں سماتا, ادیب کی ادب کی شگافیوں میں وہ نہیں سماتا. لیکن یاسر بھائی, اے ہے مسلمان مومن مرد کا اور مسلمان مومن عورت کا یہ دل اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے یار, ہو بہو ویسے ہی ہیں. اور آپ کے میزان سے جو بہت قریب ہو مولانا کے, آسمان سے جب کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر آسمان سے بارش کا پانی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پہ گرتا تو کیا ہوتا؟ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی, گولیوں کی برسات ہوتی, گنجے تو چند قطروں میں مرے پڑے ہوتے, بال والوں کے بال اڑ جاتے, کائنات زیر و زبر ہوتی, سڑکوں پہ بڑے بڑے ہول ہوتے. کون بیٹھا ہوا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے اس کو روکو روکو روکو, ایسے جیسے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں. بارش کا پانی ٹکراتے ٹکراتے جب زمین پہ گرتا ہے, دھرتی پہ گرتا ہے, صحرا میں گرتا ہے, چھت پہ گرتا ہے, تو وہ 550 کلومیٹر کی رفتار کو ہوا میں گم کر چکا ہوتا ہے, اور صرف 7-8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی زمین پہ گرتا ہے. فَأَخْرَجْنَاهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا ہے. کوئی ایسے برسا کے دکھا دے. وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر زمین کو پھاڑے. فَانبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَكَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, اور اس میں سے پھل پھول اور غلوں کو نکالے. الہم اللہ, کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟
वाह 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 वाह, क्या बात है। वो एक दुआ करते हैं और बड़ी रिकत आमेज होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आपने कभी ट्राई की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले। ए दोनों जहान के तने तन्हा मालिक अल्लाह, ए मशरिक और मगरिब शुमाल और जुनूब के मालिक अल्लाह, ए ज़र्रे ज़र्रे के मालिक अल्लाह, पत्ते पत्ते के मालिक अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे या अल्लाह, गुनाहों में डूबे हुए या अल्लाह, या अल्लाह ये हाथ इस काबिल नहीं तेरे सामने फरियाद करके उठाए जाएं, ये जिस्म इस काबिल नहीं कि तेरे सामने इल्तजा के लिए लाया जाए, पर या अल्लाह तेरे सिवा दर भी कोई नहीं है कि जहाँ पे जाके हम अपना दुखड़ा सुनाएं, जहाँ पे जाकर हम फरियाद करें। जब तू ही मालिक है, जब तू ही खालिक है, हम तुझे ही सुनाएंगे या अल्लाह, हम तुझे ही सुनाएंगे या अल्लाह। या अल्लाह हमारा देश या अल्लाह इस वक्त पिस चुका है या अल्लाह, इस वक्त बूढ़े बाप रात को सो नहीं पाते या अल्लाह, गलियों में दरिंदे फिरते हैं, भेड़िए फिरते हैं, रात को बूढ़े बाप सो नहीं पाते कि कोई दरिंदा दीवार फलांग के अंदर ना आ जाए। ए हफीज ज़ात अल्लाह, ए मालिक ज़ात अल्लाह, हम आज तुझे मनाने आए हैं या अल्लाह, मान जाना, मान जा, तरला करते या अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मती यही समझ के माफ कर दे। बेशक हम गुनहगार हैं या अल्लाह, पर तेरे महबूब को इस उम्मत से बड़ा प्यार था, तेरे महबूब को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था। अरे मान जाना या अल्लाह, मान जा। ऐ फरिश्तों, आज हमारे अल्लाह को हमसे मिलवा दो, आज डंके पे चोट मार दे या अल्लाह, डंके पे चोट मार दे, कह दे, ऐलान कर दे मैंने इन्हें माफ कर दिया। तरला मान जा या अल्लाह, या अल्लाह मान जा। आज तेरे महबूब की उम्मत या अल्लाह पिस चुकी है चक्की में। आज तो दुश्मन भी कहते हैं लाओ अपने अल्लाह को, किधर है तुम्हारा अल्लाह, तू आ जाना या अल्लाह, तू आ जा, इन गुनाहगारों की मदद के लिए आ जा, आज इन गुनाहगारों की मदद के लिए आ जा, आ ही जा या अल्लाह, आ जा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाह 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 वाह, क्या अंदाज़े बयां हैं। और वैसे ही इनकी जो आंखें हैं वो भीग चुकी हैं आंसुओं में। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुश्किल काम है कि आप जिस करैक्टर की मिमिक्री कर रहे हैं, आप उसमें इतना ढल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि अब फिर वो आप हैं या वो करैक्टर है। फिर वो आपकी ज़ुबान से अदा होने वाले जो लफ्ज़ हैं, वो जो लहजा है, वो जो एक तरन्नुम है, वो जो एक रिदम है, वो आंसुओं के साथ झलकता हुआ मुकम्मल तौर पर वैसे हू बहू हो जाता है। और आपने तो सर कमाल कर दिया है। राशिद साहब, कांस्टेबल हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर पोस्टेड है इस वक्त आप? मैं गुजरांवाला सेशन कोर्ट में ड्यूटी करता हूँ जी। तो आपके तो जो अफसरान होंगे बड़े खुश होते होंगे कि राशिद साहब तो मौलाना साहब की बड़ी आवाज़ें निकालते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको अच्छा लगता होगा। बेशक जी बेशक, अच्छाई का काम अच्छा सबको लगता है, किसी बड़ा को अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह। फोन किया आज तक आपने मौलाना बनकर, और आगे से उसने बड़ी तकरीम और बड़ी इज्जत दी हो आपको मौलाना समझ कर ही? जी यासर भाई, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे एक कॉल आई, नौजवान लड़का था, काफ़ी देर मेरे साथ बातचीत करता रहा, तो उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब और मेरी फूफी के आपस में ना झगड़ा है। तो वो मेरे जो बाबा है ना, वो मौलाना साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और अगर आप उनको कॉल कर दें मौलाना साहब बन के, तो उन्हें इतना कह दें कि अपनी बहन को मना लाएं। तो मैंने कहा यार काम भी नेकी का है, चले अगर झगड़ा खत्म हो जाए करना चाहिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको कॉल किया और उन्होंने इतना ज़्यादा आगे से इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए अपनी बहन को मनाने के लिए। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा हाँ जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं जी बाबा ने मना लिया बहना को। वाह वाह, तो ये तो बड़ी अच्छी कॉल थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको नहीं पता चला, और आज तक नहीं पता? नहीं पता। चले अब पता चल गया होगा तो अब उनकी लड़ाई करवा दें फिर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बरदस्त पैरोडी करने वाले राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी ख्वाहिश है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो इनसे मुलाकात करें। और उनके जो बेटे हैं यूसुफ जमील साहब, अगर हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो काइंडली सर मुझसे रब्ता कर लें, इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, इनको बुला लें। बड़े अरसे से ही उनके तालिब हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, और उनके एहतराम और अदब करने वालों में हम भी पेश हैं। इसी तरह के किसी अजीम टैलेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर से डेली पाकिस्तान की पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।